اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کی ٹیچر فرام الائٹ اسکول سپیریئر بحریہ کیمپس لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کے لیے 6 ویک کی اسلامیات کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا سبق ہے بندوں کے حقوق۔ سب سے پہلے اپنے سبق کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنی پڑھائی شروع کریں گے۔ بچوں، بندوں کے حقوق میں بہت سے حقوق آ جاتے ہیں، جیسے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، اساتذہ کے، سب کے حقوق آ جاتے ہیں جن کو ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ یہاں تک کہ یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور دوستوں کے بھی حقوق ہم پر فرض ہیں جن کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ سارے حقوق اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن والدین کے حقوق کا درجہ سب سے افضل ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے تمام معاملات میں انسان کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق سے بھی آگاہ ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد بندوں کے حقوق کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ بندوں کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بندوں کے حقوق میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، غریبوں، مسکینوں کے حقوق، قریبی دوستوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق اور غلاموں کے حقوق شامل ہیں جن کا ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ بندوں کے حقوق میں سب سے اہم درجہ والدین کے حقوق کو حاصل ہے۔ تو بچوں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ حقوق کی بہت اہمیت ہے، یہاں تک کہ بندوں کے حقوق میں جب تک بندہ خود نہ معاف کر دے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ بندوں کے حقوق میں بہت سے حقوق آ جاتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی پڑھا، والدین کے حقوق، اساتذہ کے، پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ وغیرہ، اور ان سب کو ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ اب والدین کے حقوق ہیں۔ اولاد کا فرض ہے کہ ہر جائز کام میں والدین کی اطاعت کرے، ان کی خدمت کرے، ان سے دلی محبت رکھیں، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئیں، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نہایت ادب و احترام سے پیش آئیں، اور ان کی وفات کے بعد ان کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترجمہ، یہ کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اسلام والدین کی عزت و احترام کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ والدین میں سے ماں کو بڑا درجہ حاصل ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تیری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا کہ پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ کی خوشنودی میں اللہ کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس پیراگراف میں بچوں بتایا گیا ہے کہ ماں باپ سے بہت محبت کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کا ہر طرح کا حق خوشی سے ادا کریں۔ ماں باپ کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت کو جنت میں جانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد
اولاد کے حقوق، جس طرح اولاد کے لیے والدین کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح والدین کے ذمے بھی اولاد کے حقوق ہیں جن کا ادا کرنا والدین کے لیے ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت اچھے انداز میں کریں، بیٹے اور بیٹی میں کسی قسم کا فرق نہ کریں، دونوں سے یکساں محبت اور پیار کریں، ان کی اخلاقی تربیت بھی کریں۔ اچھی تربیت اولاد کا حق ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اے لوگو، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے اسی صورت میں بچایا جا سکتا ہے جب ہم اپنی اولاد کی تربیت اسلامی اصولوں پر کریں۔ بچوں، اس پیراگراف میں بتایا ہے کہ والدین کی بھی بہت ذمہ داریاں ہیں اپنی اولاد کے لیے، جیسے اچھی تربیت کرنا اولاد کا حق ہے، بیٹے اور بیٹی کو برابر کا پیار دینا اور اولاد کا حق ہے، اور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رشتہ داروں کے حقوق۔ والدین اور اولاد کے حقوق کے بعد رشتہ داروں کے حقوق کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رشتہ داروں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، اگر انہیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو ان کی بھرپور مدد کی جائے اور ان سے ترک تعلق نہ کیا جائے۔ ترک تعلق یعنی تعلق توڑا نہ جائے۔ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس میں ترجیح اپنے غریب اور ضرورت مند رشتہ داروں کو دی جائے۔ ہمسایوں کے حقوق۔ اس پیراگراف میں رشتہ داروں کے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ رشتہ داروں کا خیال رکھنا ان کا حق ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو بھرپور طریقے سے ادا کیا جائے اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنا چاہیے اور ان سے تعلق بالکل نہیں توڑنا چاہیے۔ اب آ جاتا ہے ہمسایوں کے حقوق۔ ہمسائے یا پڑوسی کا مطلب ہے ساتھ یا قریب رہنے والا۔ اسلام ہمسائے کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: رشتہ دار ہمسائے، اجنبی ہمسائے اور پاس بیٹھنے والے ساتھی سے حسن سلوک کرو۔ ہمسایوں کے حقوق یہ ہیں کہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، بیماری کی صورت میں ان کی عیادت کی جائے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے، ان کے آرام کا خیال رکھا جائے، جہاں تک ممکن ہو ان کی مالی مدد بھی کی جائے۔ اگر ہمسائے میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوا جائے۔ بچوں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ ہمسائے آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ہمسایہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ان کی عزت کریں، اگر وہ بیمار ہوں تو اس کی عیادت کریں، ان کی مالی مدد بھی کرنا آپ کا فرض ہے۔ اس کے بعد اساتذہ کے حقوق آ جاتے ہیں۔ استاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کا کہنا مانا جائے، کیونکہ جس شخص میں ادب نہیں اسے علم حاصل نہیں ہوتا۔ استاد سبق پڑھا رہا ہو تو توجہ سے سنا جائے اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی جائے۔ استاد کے سامنے خاموشی اور ادب کے ساتھ بیٹھا جائے، جہاں بھی استاد کا ذکر آئے اس کا احترام سے ذکر کیا جائے، استاد کو سلام کرنے میں پہل کی جائے، اس کی خدمت کی جائے اور ان کے حق میں دعائے خیر کی جائے۔ اسی طرح ہمیں مہمانوں، دوستوں، غریبوں، بیماروں، یتیموں، مسافروں اور اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو تو ان کی عیادت کرنی چاہیے، اگر انہیں کسی قسم کی مالی امداد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا انسان اس کے بندوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ بچوں، اس پیراگراف میں ہے کہ اسلام میں استاد کا مقام بہت بلند ہے۔
استاد جب پڑھا رہا ہو تو اس کی بات غور سے سنیں اور عمل کریں۔ اسی طرح دوستوں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں سب کے حقوق کا خیال رکھیں اور سب سے پیار محبت سے پیش آئیں۔ ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب ہم اپنی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ نمبر 1، بندوں کے حقوق میں سب سے اہم درجہ حاصل ہے اولاد کے حقوق کو، والدین کے حقوق کو یا یتیموں کے حقوق کو؟ اس میں والدین کے حقوق کو درست ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے، اپنی زبان اور ہاتھ سے، اپنی دولت و جائیداد سے، اپنے حسب و نسب سے۔ یہاں پر اپنی زبان اور ہاتھ سے درست ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ بیٹی اور بیٹے سے یکساں سلوک کرنے کا حکم ہے، اسلام میں، ہندو مت میں، یہودیت میں۔ یہاں پر اسلام میں درست ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ ہمسائے کا مطلب ہے صاف رہنے والا، مدد کرنے والا، قریب رہنے والا۔ قریب رہنے والا درست ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درست ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، درست اور غلط فکرات کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر گڈ لگائیے۔ اولاد کو والدین کی خدمت اور اطاعت کرنی چاہیے، درست۔ اولاد کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اساتذہ کی ہے، غلط۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، درست۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بندوں سے لا تعلق ہو جاتا ہے، غلط۔ بیماروں کی عیادت اور خدمت کرنی چاہیے، درست۔ بچوں، آپ کی مشق میں خالی جگہ نہیں ہے، یہ میں نے چیپٹر کے اندر سے بنائی ہے، آپ اس کو اچھے سے نوٹ کر کے کاپی پر لکھ کے یاد کرنا ہے۔ استاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کا ڈیش مانا جائے، یہاں پر لکھنا ہے کہنا۔ حقوق میں سب سے اہم درجہ ڈیش کے حقوق کو حاصل ہے، یہاں پر لکھنا ہے والدین۔ بیٹے اور بیٹی میں کسی قسم کا ڈیش نہ رکھیں، یہاں پر لکھنا ہے فرق۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ڈیش میں داخل نہ ہوگا، یہاں پر لکھنا ہے جنت۔ ڈیش کی عیادت اور خدمت کرنی چاہیے، یہاں پر لکھنا ہے بیماروں۔ سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، بندوں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ جواب، بندوں کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہو۔ سوال نمبر 2 ہے، بندوں کے حقوق میں کن لوگوں کے حقوق شامل ہیں؟ جواب، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، قریبی دوستوں کے حقوق، مسافروں اور غلاموں کے حقوق شامل ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، اسلام نے والدین کے کیا حقوق بیان کیے ہیں؟ جواب، اسلام والدین کی عزت و احترام کرنے کی تاکید کرتا ہے، ان کی خدمت کریں، ان سے دلی محبت کریں، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئیں، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئیں اور ان کی وفات کے بعد ان کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ سوال نمبر 4 ہے، اولاد کے سلسلے میں والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جواب، اولاد کی پرورش اور تعلیم و تربیت اچھے انداز میں کریں، بیٹے اور بیٹی میں کسی قسم کا فرق نہ کریں، اچھی تربیت اولاد کا حق ہے۔ سوال نمبر 5، رشتہ داروں کے حقوق بیان کریں۔ جواب، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آیا جائے اور اگر انہیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو بھرپور انداز میں ان کی مدد کی جائے۔ اس کے بعد ناظرہ سورۃ اللہب صفحہ نمبر 5، یہ آپ لوگوں نے زبانی یاد کرنی ہے۔ اب ہماری پڑھائی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور مشق بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے اپنے ٹاپک کا نام کاپی پر لکھنا ہے، حاشیے لگانے ہیں، تاریخ لگانی ہے اور اپنا کام کرنا ہے، صاف صاف کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ خیر خیریت سے جب اسکول کھلیں گے تو میں آپ لوگوں سے سبق سنوں گی بھی اور آپ لوگوں کا کام چیک بھی کروں گی۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔